شان کا مالک کوئی نہیں، جس شان کا مالک میرا ابو بکر صدیق ہے، اور سارے کے بدلے میں دنیا کے اوپر اتار دیتے ہیں۔ قیامت والے دن ابو بکر صدیق نو باندھو پھڑ کے اللہ کے حضور پیش کرا گا، اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار میرا یار ابو بکر صدیق، جڑے دنیا کے اوپر میرے تے بڑے احسانات کیتے نے، اپنے مال دی پرواہ نہیں کی، اپنی جان دی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد دی پرواہ نہیں کی، اپنی بیوی بچیاں دی پرواہ نہیں کی، ہر چیز میرے کو قربان کر دیتی۔ میرے احسان کا بدلہ میں نہیں بلکہ تو ادا کرے گا، میرے احسان کا بدلہ میں نہیں بلکہ تو ادا کرے گا۔ نہیں جانے دا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جانے دا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جانے دا زمانہ عظمت صدیق دی۔ جڑا اتنا پیار کرتا ہوئے، جڑی اتنی محبت کرتا ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے ظاہری شہادت کا وقت قریب ہویا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے نے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاقہ بھی قومی، اے سونیا مدوحا دے چہرے والیا، اے سونیا ملیل دیا زلفاں والیا، سونیا مہزار دے کاجل والیا، سونیا مہایت دی کوئی ہوا کی زبان والیا، سونیا دامن کا دی جان والیا، سونیا ملک وجب دی پیشانی والیا، سونیا ملک سر کے زمانے والیا، سونیا حابین دے سونے سونے کنڈلا والیا، سونیا ید اللہ دے گورے گورے حتم والیا، سونیا نماز دا وقت ہو گیا ہے، اذان بڑی جا چکی ہے، مصلی امامت دے اتے کوئی نہیں موجود نہیں، حکم ہوئے کنوں کیا جاوے، کون جماعت کرواوے، میرے تے تیرے لجپالا کالی صلاة والسلام نے فرمایا مولو ابا قدر فلنصلی بنا، فرمایا ابو بکر صدیق نو آکھو، ابو بکر صدیق نو آکھو، ابو بکر صدیق نو آکھو، مسلح جبتے کھڑا ہو کے امامت کرواوے۔ حضرت جیوکار ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ عرض کردیاں نے سونیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج والے، نرم طبیعت والے، نرم رہن سہن والے، سونیا پڑھے دمن دے اندر او پہلے ہی مبتلا نے، انہاں دے کولوں امامت دا فرائض ادا نہیں ہو سکے گا، انہیں کام کرو حکم دے دیو کسے ہور نو۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، ابو بکر کو کہو مصلی دے اوپر کھڑا ہو کے امامت کرواوے۔ حضرت حفصہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ام المومنین مومنہ دی اماں حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ عرض کردیاں نے حضور اگر تسی اجازت دے ہو تو عمر فاروق نو کہہ دینے ہاں وہ امامت کروا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مصری عورتاں کی طرح گفتگو نہ کرو، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیتا ہے وہ دے اوپر عمل کرو، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے رب دا فیصلہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اچھی کہو نا، میرے رب دا فیصلہ ہے، میں نہیں کہہ رہا بلکہ اچھی بول رہی ہوں، میرے اللہ
ادو بھی دشمن لوگ کے وار کر رہے ہیں، ادو بھی رنگ دا کالا ہے، اج بھی ابو بکر صدیق دا دشمن رنگ دا بھی کالا ہے، کپڑیاں دا بھی کالا ہے، چہرے دا نور لے گئی نورت صدیق دی۔ بابا سے بلند محبت نال مل کے پڑھ لو، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار کرنے والے ہیں، اسی تے آپ دے نال محبت کرنے والے ہیں۔ اے آزاد اللہ پاک نے اہل سنت نو عطا کیتا ہے، اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بھی محبت کرنے والے ہیں، سرکار دی یاد دے نال بھی محبت کرنے ہیں، سرکار دی اہل بیت نال بھی محبت کرنے ہیں، میرے آقا دے صحابہ نال بھی محبت کرنے ہیں، یوم صدیق اکبر بھی منانے ہیں، یوم فاروق اعظم بھی منانے ہیں، یوم عثمان غنی بھی منانے ہیں، یوم مرتضیٰ بھی منانے ہیں، یوم حسنین کریمین بھی منانے ہیں۔ ساڈیاں مسجداں دے اندر 11ویں شریف دا بھی انتظام ہوتا ہے۔ سارے معاملات اے اللہ دا فضل ہے، کرم ہے، محبوب دی نظر رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان اہل سنت و جماعت نو عطا کیتا ہے۔ کوئی دھوکے والی گل نہیں، کوئی دغا بازی والی گل نہیں، کوئی فریب والی گل نہیں۔ اس واسطے اسی تے سیدنا صدیق اکبر دے نال بھی پیار کرنے والے ہیں، آپ دے نال بھی محبت کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ چہرے دا نور لے گئی نورت صدیق دی، چہرے دا نور تھوڑی آواز نہیں نکلتی، پھر اللہ مدینے لے جاوے۔ سیدنا صدیق اکبر دے نال پیار کرنے والے ہو، محبت کرنے والے ہو، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ حضرت افسا حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے، عرض کی اقدم ابا بکر، ابو بکر صدیق نو تسی اگے کھڑا کیتا ہے۔ حضور نے جواب دیتا، فرمایا لا اقدمہ، میں خود نہیں ابو بکر صدیق نو اگے کھڑا کیتا، بلکہ بل قدمہ اللہ، فرمایا میں نہیں کھڑا کیتا بلکہ رب نے کھڑا کیتا ہے۔ میں نہیں کھڑا کیتا بلکہ اللہ نے کھڑا کیتا ہے۔ پوچھو رسول، اچھا جب پڑھنا ہے تو کھڑا کرو، نہیں پڑھنا نہ تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، موشن نہ توڑو، تھوڑی مہربانی۔ جے تے پڑھنا تے پھر پڑھو، جے نہیں پڑھنا تو کو چپ کر دو، کو نہیں پڑھنا، میں کہڑا کوئی زور زبردستی پڑھا رہا ہوں۔ جے تے پڑھنا تے پھر محبت ذوق پیدا ہو جائے گا، حاضری لگ جائے گی سارے بارگاہ سیدنا صدیق اکبر دے نال پیار کرنے والے ہیں ماشاءاللہ، بولو تے صحیح ہے۔ ادھیوں بہتے نقش بندی بیٹھے ہیں، ادھیوں بہتے نقش بندی بیٹھے ہیں، سلسلہ نقش بندیہ سلسلہ نقش بندیہ چلے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ اگر زبان میں اتنے کیوں اسی تے صحابہ دا، اسی نوکر صحابہ دے بھی، نوکر اہل بیت دے بھی۔ پھر انج کرایا نا میرے نبی نے مصلی دے اوتے کہ سرکار نہیں، اچھا کوئی بندہ کام کرے نا تو پھر ویکھدا بھی یہ کام جڑا میں کیتا ہے بھلا جچدا ہے کہ نہیں جچدا، یہ بھلا کام پھبیا کہ نہیں پھبیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی تے کھڑا کر کے کھڑا کرنے کا حکم دیتا تے نال ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا ہٹایا، سبحان اللہ، اس طرح کر کے کپڑا ہٹایا کہ میں دیکھا کہ صحیح ابو بکر مصلی تے بھاگ ہوئی ہے کہ نہیں، سبحان اللہ۔ دوسری روایت پیش کرو، دوسری حدیث پیش کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد جو موجود نے تے ابو بکر صدیق بھی موجود نے، اشراف مبشرہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سارے مسجد میں موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں۔ نگاہ دی حد کہ عمر فاروق بیٹھ کے ممبر دے اوتے
ممبر دے اوتے تے کئی مربع میل ہزار مربع میل اوتے یا ساری کرتے ہیں ساری پہاڑ دے پیچھے ہو جا پیچھے کام ہوا ایڈی دور تک نظر رکھنے والے مولا مرتضیٰ شیر خدا جنہاں دے کول جبریل آیا آ کے پوچھا کہ دسو جبریل کتھے مولا علی نے آسمان والے دیکھا زمین والے دیکھا مشرق مغرب شمال جنوب فرمایا نہ آسمان تے نہ زمین تے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں سبحان اللہ یا تم ہے تے یا میں ہوں دونوں چ ایک جبریل ہے سجے کھبے میں دھیان مار لیا کتے بھی کوئی جبریل مینوں نظر نہیں آیا ایسی پاور رکھنے والے صحابہ موجود نے ابو بکر صدیق نظر نہیں آ رہے سبحان اللہ ایتھے بھی سیدنا صدیق اکبر کی عظمت دسی جا رہی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں حضور اگر سیدنا ابو بکر صدیق موجود نہیں کملی والے بیمار نے تو تسی مسلح تے آ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی مسلح تے آ گئے تسی نماز پڑھا گئے حضرت عمر فاروق دی جڑی آواز سی نا دے وچ جلال سی دبدبا سی روح سی اچھی آواز سی آپ کی قدرتی اچھی آواز سی جدو مسلح امام کے کھڑے ہو کے آپ نے کہا اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آواز سبحان فرمائی نا تو سرکار نے فرمایا لا 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 تین دفعہ فرمایا نہیں 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 اس امت کے واسطے کسی اور دے پیچھے نماز پڑھنا مناسب ہی نہیں جس امت کے وچ ابو بکر صدیق جا امام ہوے سبحان اللہ اس امت دے وچ کسی اور دے پیچھے نماز پڑھنا اے مناسب ہی نہیں جس امت دے وچ ابو بکر صدیق جیسا امام ہوے سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو امامت دا پہلا نمبر کونین دے والی امام الانبیاء کائنات بتہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے چھڈیا ہن تو نبی پاک دی گل مننے گا تے قوالا دی گل مننے گا کیا ہے حضرت امام سبحان اللہ تو نبی پاک دی گل مننی ہے کہ قوالا دی گل مننی ہے کہ قوالا ماننے دی گل مننی ہے گل او مان جڑی اللہ دا قرآن کہتا ہے جو مصطفیٰ دا فرمان کہتا ہے سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے حوالے وچ بھی پہلے نمبر تے اور مصطفیٰ امامت دے اوپر کھڑے ہونے والے وچ بھی پہلے نمبر تے سبحان اللہ تے مولا علی دے اوپر سوال ہویا حضور کیا تسی نے دسو کہ علی پاک دی خلافت کو تسی منتے ریاض النظرہ کے اندر حوالہ موجود ہے میں لمبی تفسیر نہیں کرنا چاہتا تو کہ وقت پڑھا کو سارے مولا علی نے سوال کیتا کہ حضور تسی حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت کو منتے فرمایا سونا سوال کرنے والے جنہوں امامت کا اختیار کونین دا والی لے گئے سبحان اللہ کونین دا لاڑا مالک حمد و ثنا وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین دے تاج والا سونا آقا مدنی مدینے والا جتے سر تے امامت دا تاج رکھ دے سارے دنیا دے عہدیاں تو افضل تے اعلی عہدہ امامت دا عہدہ ہے جنوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے اندر امام بنا دے پھر خلافت دا حق ابو بکر صدیق دا سبحان اللہ پھر خلافت دا حق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ شان ہے آپ کی یہ مقام ہے آپ دا کسی بھی مقام تو کسی بھی جگہ تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پیچھے نہیں نبوت اندر اور صداقت اندر دوسری چیز کوئی موجود ہے نبوت اندر اور صداقت اندر اے نبوت اے صداقت انہاں دے وچ کوئی تیسری چیز ہے انہاں دے وچ کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں اگر کوئی اور کہے یہ کوئی دلیل اول والا کلام سبحان اللہ اونچی گل سبحان اللہ کائنات نے فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین